بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 61۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اب سنیے مختصر اس کی تشریح۔ ظلم پر گرفت کی ایک شکل یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص ظلم کرے فوراً اس کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر خدا ایسا کرے تو زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے۔ خدا نے ہر شخص اور ہر قوم کو ایک مقرر مہلت دی ہے۔ اس مدت تک وہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سے یا خارجی تنبیہات سے چوکنا ہو اور اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کرتے ہی لوگوں کے پچھلے تمام جرائم معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ابھی نئی زندگی شروع کی ہو۔ دوران مہلت نہ پکڑنا جس طرح خدا نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اسی طرح اس نے یہ بھی اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ختم مہلت کے بعد وہ لوگوں کو ضرور پکڑے۔ مہلت ختم ہونے کے بعد کسی کو مزید موقع نہیں دیا جاتا، نہ فرد کو اور نہ قوم کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس لیے اللہ کے قانون کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ قرآنی دعا ہے۔ یہ دعا پڑھنے والے کے دل کو اللہ کبھی بھی ٹیڑھا نہیں کرتا۔ دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو آدمی گناہ کرتا ہے، دل سیدھا ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا آدمی۔ اس لیے یہ دعا اسی مناسبت سے میں نے پڑھوائی ہے تاکہ ہم پڑھتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین۔ وآخر دعوانا